بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، پھر سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی کو اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھلنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات دینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ مانگ اے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے۔ افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کریم فرماتا ہے جو رمضان کے روزے رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو پورا کرائے اور میں اس کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ محترم ناظرین، مایوس نہ ہوا کریں، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل اور پریشانیوں کو جانتی ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وہاں پر رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے، اور میرا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کے لیے کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ خوشخبری مل جائے گی۔ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جب آپ یہ وظیفہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ اب اگر 1 سے 2 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ کہ فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا،
آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ ناظرین، ربی کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، جنت سے بھی زیادہ پسند ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ موقع موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ اور آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمت کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین، اب آپ کو عمل بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، کرنا کیا ہے؟ توجہ، باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ افطاری کے وقت بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھا، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں بھی الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزہ دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے افطاری میں ایک کھجور لینی ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر، روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھتے کے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، اس پر پھونک مار دیں۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناکل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے کے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے آنے والے وقت میں پریشانیوں اور رکاوٹوں سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت ہی خاص ہے۔ سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنی ہے۔ اب ایک کھجور کے دانے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ افطاری کے وقت، یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے اور یہ دعا واجب بھی ہے۔ ہر کوئی افطار کی دعا پڑھتا ہے۔ افطاری کے وقت اب آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل ہے اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ افطاری کے وقت کی دعا میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اگر روزہ افطار کرنے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں جب تک روزہ افطار کا وقت نہیں ہوتا افطار کی دعا 1 بار پڑھنی ہے۔ 1 بار افطاری کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے۔ روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ غیب سے آتا ہے جسے غیبی فرشتہ کہا جاتا ہے کہ غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آپ کے گرد کھڑا ہو جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، رب راضی ہے، تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ بچہ، بوڑھا، نوجوان، بیٹیاں، کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ہو سکے تو افطاری کے وقت 30 روزے پورے رمضان میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، نہیں تو کم از کم 1 بار یہ وظیفہ پڑھ کر آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔